السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رستقی دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وحسن من کا لم تری قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل العلم والاستقامت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر ہم اور آپ مل کر اللہ کی عطا سے مالک خشک و تر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، پوری دنیا کے طبیب، جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ دائمہ کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا شفیعنا صدورنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ چونکہ اسی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 20 تاریخ کو مکہ شریف فتح ہوا تھا، تو آج میں اپنا عنوان فتح مکہ کو بناتا ہوں اور اسی پر تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ میں صرف ایک جانثار آپ کا تھا۔ ایک صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے اور پوشیدہ راستوں سے غار میں ٹھہرتے ہوئے یہاں تک کہ غار ثور میں 3 دن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور مدینہ شریف پہنچے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو 6 سال آپ کو ہوئے مدینہ شریف پہنچے ہوئے۔ 6 سال کے بعد تقریباً 800 یا 1500 صحابہ اکرام کی جماعت لے کر، قافلہ لے کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر اور مکہ شریف کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور وہیں پر کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ مکہ شریف پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میرا کوئی قبضے کا ارادہ ہے نہ جنگ کا ارادہ ہے۔ اگر ہم جنگ کی نیت سے آتے، قبضہ کرنے کی نیت سے آتے تو احرام پہن کے نہ آتے، اسلحہ لے کر کے آتے، اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، میں ان جانوروں کو نہ لے کر کے آتا، مگر ان لوگوں نے ایک بات بھی آپ کی نہ مانی،
تو وہیں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاہدے میں جتنی شرطیں تھیں وہ سب کفاران مکہ کی جانب سے تھیں، مگر پیغمبر اسلام نے سب کو منظور فرمایا، یہاں تک کہ معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک کوئی جنگ آپس میں نہیں ہوگی، اور کوئی شخص اگر مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو آپ مدینے میں روکیں گے نہیں بلکہ واپس مکہ بھیج دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ سے آئے گا تو وہ مکے میں رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ معاہدہ ہوا، آخر میں یہ لکھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم معاہدہ لکھ رہے تھے، اس معاہدے نامے کے کاتب تھے، تو آخر میں لکھا یہ معاہدہ، یہ صلح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ کفاران مکہ نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کو کاٹ دو، میں اگر محمد رسول اللہ مانتا تو پھر یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ہم تو محمد رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ سارا جھگڑا ہے، لہٰذا اس کو کاٹ دو اور اس میں لکھو یہ صلح محمد ابن عبداللہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کو کاٹ دو اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قلم زمین پہ رکھ دیا اور عرض کہ یا رسول اللہ میں کیسے کاٹ سکتا ہوں، میں تو آپ کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں، میں تو اللہ کا نبی اور رسول آپ کو مان چکا ہوں، یا رسول اللہ یہ میری مجال نہیں کہ میں اس کو کاٹ سکوں۔ قلم رکھ دیا زمین پر تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلم اٹھاتے ہیں اور اس کو کاٹ کے اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ صلح محمد ابن عبداللہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تم لوگ اپنے احرام کو اتار دو، مگر کوئی احرام اتارنے کو راضی نہیں، تیار نہیں تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ یہ لوگ احرام نہیں اتار رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے احرام اتار دیجئے، یہ سارے کے سارے لوگ احرام اتار دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا، معمول کے مطابق کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد سارے آپ کے جانثار صحابہ نے بھی جو ہے وہ احرام اتار دیا، قربانی کے جانوروں کو وہیں ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد سرکار جب وہاں سے چلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تمغہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ صحابہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بہت جلد آئیں گے، صحابہ تعجب میں پڑتے ہیں 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، جنگ نہیں کریں گے، آخر جلد کیسے آئیں گے، فتح کیسے ملے گی مکے کے اوپر ہم لوگوں کو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ القصہ مختصر، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف آتے ہیں اور ابھی کل 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ ادھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معاہدہ کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر تو آپ نے فرمایا جو قبیلہ چاہے وہ کفاران مکہ کے ساتھ مل کر کے حلف لے، ان کے ساتھ مل جائے، اور جو چاہے وہ میرے ساتھ مل سکتا ہے۔ تو اس میں ایک بنو بکر کا قبیلہ تھا جو کفاران مکہ کے ساتھ ہو گیا تھا، ایک بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے حلف لیا تھا۔ یہ سرکار کے حلیف تھے، مکے سے تھوڑی دور پر یہ دونوں قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا 10 سال کا، تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارے لوگ لڑ رہے تھے تو آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، ان کی پرانی دشمنی تھی، آپسی چپقلش تھی، اسی کے پاداش میں بنو بکر نے رات کی تاریکی میں کچھ قریش کے کچھ کفاران مکہ کے غنڈوں کو لیا اور نقاب پہن کر کے بنو خزاعہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا، اور رات کی تاریکی میں ان کو مارنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا، خون بہانا شروع کر دیا۔ وہ دفاع کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سب سو رہے تھے، ان کو تو خبر ہی نہیں تھی
کہ کون آئے گا کیا ہوگا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو دفاع کیسے کرتے. لہٰذا وہ سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ حرم شریف میں داخل ہو جاؤ. بھاگ کے حرم شریف کے اندر آئے اور وہاں جو آ جایا کرتا تھا اس کو پناہ مل جایا کرتی تھی. زمانے جاہلیت کا بھی یہ دستور تھا کہ جو حرم شریف میں داخل ہو جاتا تھا اس کو مارا نہیں جاتا تھا، اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. بنو خزاعہ کے لوگ جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے پیچھے سے تعاقب کیا، پیچھا کیا، تلوار لے کر کے آئے. جب دیکھا حرم میں داخل ہو گئے تو تلواریں رکھ دیں. نوفل نامی جو بنو بکر کا سردار تھا اس نے کہا کہ حرم میں ہی گھس جاؤ اور ان کو وہیں قتل کر دو، مار دو. وہیں پر گھس گئے اور بنی خزاعہ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ پٹ رہے تھے اور وہ مار کھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پکارا یا محمدہ ادرکنی، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری خبر لیجئے، میری مدد فرمائیے، میری خبر گیری کیجئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نماز تہجد کی تیاری فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ وہیں سے فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں لبیک نصرتا، لبیک نصرتا، لبیک نصرتا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی آدمی نہیں دکھ رہا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں، تمہاری مدد کی گئی. یا رسول اللہ کوئی دکھ تو نہیں رہا ہے. پیغمبر وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر بنو خزاعہ میرے حلیف تھے، میری جانب سے ان لوگوں نے حلف لیا تھا. مکے کے لوگوں نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا ہے، عہد شکنی کی ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ پٹ رہے تھے، جب وہ مار کھا رہے تھے تو مجھ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں یہیں سے لبیک لبیک کہہ رہا تھا، نصرتا نصرتا فرما رہا تھا کہ تمہاری مدد کی گئی. لبیک میں حاضر ہوں، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے میں کہہ رہا تھا میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی، میں آ گیا، میں آ گیا. اے میمونہ میں ان کے ڈھارس کے لیے جملے استعمال کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم یہاں پر آپ کی ذہن سازی کرنا چاہوں گا. مکہ شریف سے مدینہ شریف کچھ لوگ بتاتے ہیں 350 کلومیٹر کی دوری ہے، کچھ لوگ بتاتے ہیں 380 کلومیٹر کی دوری ہے. 300 ہو یا 350 کلومیٹر کی دوری ہو، بہرکیف دوری اتنی طویل دوری تھی، مسافیت تھی، مگر بنو خزاعہ کے لوگوں نے مکہ سے آواز دیا تو مدینہ شریف میں پیغمبر اسلام نے سنا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے لبیک فرمایا مدد کے لیے. آپ نے فرمایا تمہاری مدد کی گئی، حاضر ہوں، اور لبیک میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. تو بنی خزاعہ کے لوگوں نے سنا. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم تھا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے تاجدار، عشق و مستی کے شہر یار یوں ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور دوسرا شاعر یوں لکھتا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی چند دنوں کے بعد، 3 یا 4 دنوں کے بعد بنی خزاعہ کے چند لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اپنی پوری روداد غم انہوں نے بیان کیا. پیغمبر اسلام کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، ہچکیاں بن گئیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. سرکار نے فرمایا تم جاؤ، تمہاری مدد کی جائے گی، ہم آئیں گے تمہارے مدد کے لیے. اور ان کو واپس کر دیا. ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں لگ گئے. ادھر مکے کے اندر جو ہے ابو سفیان کی بیوی ہندہ ایک خواب دیکھتی ہے. خواب کیا دیکھتی ہے کہ ایک خون کی ندی
نمودار ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس خواب کو جب ابو سفیان کے سامنے رکھا، ابو سفیان نے مکے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس میں چند ذہین لوگ تھے، کچھ عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم نے آخر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی جو کیا ہے، ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو خزاع کے جانے کے بعد ایک خط لکھا تھا کہ 3 شرطیں ہماری ہیں، ان 3 میں سے ایک مان لو تو تمہاری خیریت ہے، عافیت ہے۔ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ یا تو تم یہ کہو کہ بنو بکر کے لوگوں کو میں نے اپنی دوستی سے الگ کر دیا، وہ الگ ہو گئے، بنو بکر کو میں نپٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، اور یا پھر یہ کہو کہ ہمارا آپ کا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ہم ختم کرتے ہیں، اور یا پھر تم لوگ خون بہا جو 13 لوگ بنو خزاع کے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کا جرمانہ ادا کرو، اگر اس کے لیے تم تیار ہو تو ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا جاؤ محمد سے کہہ دو، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم اپنے 10 سالہ جو عہد تھا ہمارا اس معاہدے کو ہم ختم کرتے ہیں۔ قاصد جب مدینہ پہنچا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جنگی سفر کا آغاز کر دیا، یعنی سامان سفر تیار کرنا شروع کر دیا، اور اس معاملے کو بڑے رازدارانہ طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا، یہاں تک کہ اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں بتایا، اور جناب صدیقہ آپ کی چہیتی بیوی تھی ان کو بھی نہیں بتایا۔ پیغمبر اسلام نے جب مکے میں ہندہ کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ خون کی ندی نمودار ہوئی اور ختم ہو جاتی ہے، اس خواب کو ابو سفیان نے مکے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو چند ذہین لوگوں نے کہا تم نے جو بدعہدی کیا ہے اسی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے محمد عربی مکے پہ چڑھائی کر دیں اور تمہارا خون خرابہ ہو، لہٰذا جاؤ اپنے عہد کی تجدید کرو اور تم سفیان چلے جاؤ مدینہ کو، دوڑتے ہوئے جتنی تیزی سے جا سکتے ہو جاؤ۔ ابو سفیان جو ہے مدینہ شریف کو اپنی تیز رفتار سواری کو لے کر کے وہ پہنچتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور کہا اے محمد عربی ہم اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں اور ہم جو وعدہ ہم نے توڑ دیا تھا اس کی تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر کے پاس ابو سفیان گیا، حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی اس کو نکار دیا اور کہا سارے رشتے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت و محبت کی بنیاد پر ہیں، اور وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو سفیان تو جاتا ہے کہ میں تلوار لاؤں اور اس سے تیرا فیصلہ کروں۔ ابو سفیان وہاں سے بھاگا اور کہا تم جانتے ہو کہ میرا کوئی یہاں مدینے میں مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ محمد عربی کی جو بیوی ہے وہ میری سگی حقیقی بیٹی ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ میں ابھی جاتا ہوں، اور آدمی اپنی بیوی کی بات تو مان ہی لیا کرتا ہے، میں جاتا ہوں ام حبیبہ کے پاس اور ان سے کہوں گا وہ سفارش کریں گی۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آیا تو جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا، اس کو لپیٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ قریب پہنچے تو لپیٹ کے رکھ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی میں آپ کا تمہارا باپ ابو سفیان آیا ہوں، سفیان ہوں، شاید تم نے بہت دن کے بعد دیکھا اس لیے پہچان نہیں پائی ہو، تم مہمانوں کے آنے پہ بستر بچھائے جاتے ہیں، بستر سمیٹا نہیں جاتا ہے۔ ام حبیبہ نے کہا ابو سفیان تو ناپاک ہے اور یہ نبی کا پاک بستر تیرے لائق نہیں ہے،
تو اس بستر کے لائق نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو سمیٹ دیا ہے، اور کوئی میرا باپ نہیں ہے، سارے رشتے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر ہیں، ان کی نسبت کی بنیاد پہ ہوا کرتے ہیں۔ جب تو محمد عربی کا نہیں تو میرا نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہاں سے وہ حضرت علی کے پاس آیا اور حضرت علی سے خوشامد کرنے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا تمہاری ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن میرے پاس آئے ہو تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ اور تم مسجد نبوی کے ایک گوشے سے اعلان کر دو کہ میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، منظور فرما لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارا یہاں پر کچھ بننے والا نہیں ہے۔ ابو سفیان جو ہے وہ گیا اور مسجد نبوی کے ایک گوشے سے اعلان کرتا ہے کہ میں جو عہد شکنی ہوئی تھی اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں، جو عہد ٹوٹ گیا تھا اس کے دوبارہ عہد لینے کے لیے آیا ہوں اور اس کی میں تجدید کرتا ہوں۔ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ سفیان چلا گیا، وہاں کے لوگوں نے پوچھا اے ابو سفیان کیا معاملہ ہوا؟ ابو سفیان نے کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، صدیق اکبر نے کوئی مدد نہیں کی، فاروق نے بھی کوئی مدد نہیں کی، علی نے بھی کوئی مدد نہیں کی، اور میری بیٹی کا حال تو ان لوگوں سے زیادہ بدتر تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ابو سفیان یہ کہتا ہے مکے کے لوگ خوف میں ڈوب جاتے ہیں۔ القصہ مختصر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں سامان سفر، سامان جنگ تیار کرو، توشہ تیار کر لو، ہتھیار کو صاف کر دو۔ حضرت صدیقہ ہتھیار صاف کر رہی ہیں، سامان جنگ تیار کر رہی ہیں۔ صدیق اکبر آئے اور دیکھا کہ توشہ تیار کر لیا گیا ہے اور سامان جنگ تیار کیا جا رہا ہے، ہتھیار کو صاف کیے جا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی کیا معاملہ ہے؟ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ تم سے بتایا؟ آخر کہاں کی جنگ کی تیاری ہے؟ کس شہر پر حملہ کی تیاری کی جا رہی ہے؟ جناب صدیقہ عرض کرتی ہیں ابا حضور یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیا مکہ کے اندر۔ ایک صحابی بدری صحابی جن کا نام حضرت عاطف ہے، ان کو خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اوپر چڑھائی کریں گے، تو انہوں نے خط لکھا مکے والوں کے نام کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، تم لوگ ہوشیار رہنا۔ اور وہ خط ایک عورت کو دے کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عاطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دے کر مکہ کی جانب بھیج دیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، چند صحابہ کرام کو آپ کی معیت میں دے کر کے فرماتے ہیں علی جاؤ فلاں جگہ پر ایک باغ ہے، اس باغ کے کونے پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ خط ہے وہ خط لے کر کے آؤ۔ وہ خط مکہ کو ہرگز نہ پہنچنے پائے، مکے تک نہ پہنچنے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس جگہ پر جب پہنچے تو سرکار نے جو منظر کشی فرمایا تھا من و عن وہ جگہ ملتی ہے، وہ باغ ہے، وہ عورت ملتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لاؤ وہ خط مجھے دے دو جو تم مکہ کو لے کر کے جا رہی ہو۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ خط لاؤ مجھے دے دو، وہ خط ضرور تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، ایک تدبیر آتی ہے۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے وہ خط مجھے نہیں دیا تو میں تجھے ننگا کر دوں گا اور ننگا کر کے میں تجھ سے تلاشی لوں گا۔ وہ ڈر گئی کہ یہ چند لوگ ہیں شاید مجھے ننگا کر دیں گے، تو اس نے فوراً اپنے بال کے جوڑے سے وہ خط نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی لے کر کے وہ خط چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ اور مدینہ کے بیچ کی خبر دے رہے ہیں۔ ایک عورت مکہ جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، یہ بھی پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں، جگہ کی منظر کشی فرما رہے ہیں، باغ کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے غیب کا تو یہ عالم ہے، قرآن خطبہ پڑھتا ہے وما ہوا علی الغیب بدانین، اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا،
जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने जब अपनी ज़ात को नहीं छुपाया तो और कौन सी बात हुजूर से छुप सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार हज़रत अली वो ख़त ला के पैगम्बर इस्लाम को देते हैं। सरकार ने वो ख़त पढ़ा तो उसमें आतिफ का नाम लिखा हुआ था। बद्र की जंग में वो मौजूद थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप हुक्म दीजिए तो आतिफ की गर्दन कलम कर दूं। पैगम्बर इस्लाम फरमाते, उमर ज़रा ठहरो, आतिफ से बात कर लेने दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आतिफ को बुलवाया और कहा, आतिफ ये ख़त तुमने लिखा? हाँ या रसूलल्लाह मैंने ख़त लिखा है। आपने ये ख़त क्यों लिखा? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ख़त मैंने लिखा है मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ। या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ख़त मक्के वालों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता है, ये मुझे खूब मालूम है, या रसूलल्लाह माफ़ कर दीजिए। सरकार ने फरमाया, माफ़ी तो मिल जाएगी मगर ये तो बताओ कि आखिर तुमने ख़त क्यों लिखा? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जितने मुहाजिर मदीना शरीफ के अंदर मौजूद हैं सबका कोई ना कोई वहाँ ख़ानदानी मौजूद है, उनके घर वालों की, अयालदारों की, बच्चों की परवरिश वो लोग करते हैं। मेरे भी बच्चे मक्का के अंदर हैं मगर मेरा कोई ख़ानदान का फ़र्द मौजूद नहीं, कोई ख़ानदानी फ़र्द वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई घरवाला मौजूद नहीं, वो मक्के के कुफ़ार उनकी परवरिश करते हैं। तो मैंने सोचा एक ख़त लिख दूँ जिससे हमदर्दी हो जाए और जिससे मक्के के लोग जो है वो हमारे बच्चों के साथ जुल्म व ज़्यादती ना करें बल्कि उनकी कफ़ालत करते रहें, हमदर्दी का मामला उनके साथ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत आतिफ अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतिफ जाओ, तुमको माफ़ कर दिया गया इसलिए कि तुम बद्र में मौजूद थे और बद्र में जो जो मौजूद था अल्लाह तबारक ताला ने उसके जन्नती होने की बशारत दिया है, लिहाजा तुमको माफ़ किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गैब का इल्म का ये आलम, गैब के इल्म का ये आलम था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामाने जंग तैयार होता है, सहाबा इकराम को बुला के ऐलान फरमाते हैं, फला 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 कबीले वाले को बोल दो वो भी तैयार हो जाएं। सारे लोग तैयार हो गए और 2 साल के बाद 8 हिजरी को 10 रमज़ानुल मुबारक को मदीनतुल मुनव्वरा से ये सफ़र शुरू होता है। ये अजीमुशान लश्कर सफ़र मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब शुरू करता है और जब मक्का शरीफ से 1 मील दूरी पर दूर रह गया तो वहीं पर काफ़िले रोक दिए जाते हैं। ये लश्कर रोक दिया जाता है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोकते हैं और फरमाते हैं दूर दूर खीमे लगाओ, थोड़ा फासले से खीमे लगाओ। खीमे लगा दिए गए, रात का आलम है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया सब लोग अपने अपने खीमों के आगे आग जलाएं। आग जला दी गई और उस आग की शुआएं जब आसमान से बातें करने लगीं, उसकी शुआएं और लपट जब उठी तो उधर मक्के के लोगों ने देखा, वो ताज्जुब में पड़ गए कि इतना अज़ीमुश्शान लश्कर आखिर किसका है। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये मोहम्मद अरबी का लश्कर है। किसी ने कहा बनु खज़ा का लश्कर है, कहा बनु खज़ा के लोग इतने नहीं हैं। मगर हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को अपनी सवारी पर पीछे बिठाला और लेकर के चले। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के खीमे के करीब से गुजरे तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने देखा और पहचान लिया अबू सुफियान है। तलवार लेकर दौड़े कि अबू सुफियान को कत्ल करूंगा, ये दुश्मन इस्लाम है। जब तक कि हज़रत अब्बास नबी की बारगाह में पहुंच चुके थे और फ़ौरन जो है उन्होंने कहा कि मैंने अबू सुफियान को अमान दिया, पनाह दे दी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये आपका जानी दुश्मन अबू सुफियान है, या रसूलल्लाह मैंने इसको पनाह दे दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म पहुँचे और कहा कि या रसूलल्लाह आप हुक्म दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं, इसलिए कि जंगे बदर जो वक़ू पसीर हुई इसी की दुश्मनी में हुई है, जंगे उहद जो वक़ू पसीर हुई इसी की दुश्मनी में हुई है, जंगे उहद का मामला पेश आया तो इसी की वजह से आया है। या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए हम इसकी गर्दन कलम करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्बास ने अमान दिया है, ज़रा ठहर जाओ, बात करने दो। हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अबू सुफियान खड़ा है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू सुफियान से बात कर रहे हैं, ऐ अबू सुफियान बताओ अब
اب بھی کیا تم کو میرے خدا کے اوپر یقین نہیں، خدا کے وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا، آپ کے خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس پریشانی میں ہماری ضرور وہ مدد کرتا، یقیناً آپ کا خدا سچا ہے اور وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان یہ بتاؤ کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی تم کو اب بھی تردد ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں ذرا مجھے کچھ شک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان جلدی کلمہ پڑھ لے ورنہ عمر کی تلوار تیری گردن پہ ہوگی، تیری گردن قلم ہو جائے گی، تیری گردن مار دی جائے گی۔ ابو سفیان ڈر گیا اور فوراً اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو حکم دیا، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کرام اور جانثار مہاجرین کے لشکر کو دے کر کے جو مکے میں سب سے نچلا راستہ تھا چڑھائی والا اس جانب لگا دیا، اور کچھ صحابہ کرام کو پورب میں لگا دیا، کچھ پچھم میں لگایا، کچھ اتر میں، کچھ دکن، اور 5000 صحابہ کرام یا 6000 صحابہ کرام کے ساتھ خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی پہ لے جاؤ اور میرے لشکر کا منظر اس کو دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ابو سفیان کو لے کر ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور جب مکے میں وہ لشکر داخل ہونا شروع ہوا تو جو قبیلہ نکلتا ابو سفیان فرماتے یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ان سے ہمیں کیا مطلب ہے، ان سے ہمیں کیا مطلب ہے۔ آخر میں انصار کا جب جو ہے قافلہ داخل ہوا، ان کا لشکر داخل ہوا تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا، پرچم تھا، وہ آگے بڑھ رہے تھے، پرچم کشائی کیے ہوئے تھے، بلند کیے ہوئے آگے جا رہے تھے، فاتحانہ شان سے بڑھ رہے تھے۔ جب ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انصار کا قافلہ ہے، لشکر ہے، اور یہ سعد ابن عبادہ ہیں جن کے ہاتھ میں علم ہے، پرچم ہے۔ تو ابو عبادہ جب سفیان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آج کعبہ حلال ہو جائے گا، آج خون بہے گا، خون بہانے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر میں جب داخل ہوئے مکہ شریف میں، ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ، ابو ابن عبادہ، سعد ابن عبادہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے آج مکہ حلال ہو جائے گا، آج خون بہانے کا دن ہے، آج خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ جملہ غلط کہا، اس کی اس کو سزا ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سے علم لے لیا جائے، کسی اور کو دے دیا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کو سزا دیا غیر کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سزا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ساتھ سے جھنڈا لے لیا جائے گا، علم لے لیا جائے گا، اور سرکار نے فرمایا جاؤ ساتھ سے وہ علم لے لو، اور قیس ابن سعد جو ان کے ہی اپنے بیٹے ہیں ان کے ہاتھ میں علم دے دو۔ تو سعد سے علم لے کر کے ان کے بیٹے قیس ابن سعد کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نورانی قافلہ، نورانی عرفانی حقانی قافلہ جو ہے وہ فاتحانہ شان سے مکہ شریف میں داخل ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ آپ کہاں پر ٹھہریں گے، کس جگہ قیام فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ام ہانی کے گھر میں قیام کروں گا۔ وہیں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج بھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، غسل کیا، اور اس کے بعد فرمایا ام ہانی کچھ کھانے کو ہے؟ لاؤ مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12,000 عظیم الشان لشکر کا سردار اور
फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हो रहे हैं। फतह नुसरत का ताज आपके सर के ऊपर सजा दिया गया है। अल्लाहु अकबर। दूसरों को खिलाया करते हैं मगर खुद का आलम यह है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। फरमाया उम्मे हानी कुछ खाने के लिए हो तो लाओ। जनाब उम्मे हानी ने कहा या रसूलल्लाह कुछ खाने को नहीं। कहा कुछ हो तो ले आओ। कहा या रसूलल्लाह सूखे टुकड़े हैं रोटियों के जो देते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। और वही हज़रत उम्मे हानी ने सरकार को पेश कर दिया। सरकार ने देखा वो रोटी के टुकड़े बड़े सख्त थे। सरकार ने उनको पानी में डुबो दिया। जब वो नरम हो गए तो सरकार ने फरमाया कोई सालन हो लाओ। तो उम्मे हानी नमक लेकर के आती हैं। जनाब उम्मे हानी नमक लेकर के आती हैं, सरकार की बारगाह में पेश करती हैं, या रसूलल्लाह इसी को सालन बना लीजिए। सरकार ने फरमाया इसके अलावा कोई सालन हो तो लाओ। हज़रत उम्मे हानी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सिरका है। सरकार ने फरमाया सिरका ले आओ। सिरका लाया गया। हज़रत उम्मे हानी ला के पेश करती हैं। सरकार ने उन रोटियों पर सिरका लगाया और उसके बाद सूखी रोटियां सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिरकिस के साथ नोश फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। आज फातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हुए हैं। आपके एजाज़ो इकराम का ये आलम है कि आपके सामने कोई दम मारने की ताब नहीं रखता है मगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी सूखी रोटी तनाउल फरमा रहे हैं। सब्र कनाअत का ये आलम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत सरकार आपके इख्तियार और तसर्रुफ के ताल्लुक से फरमाते हैं मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और दूसरी जगह आला हजरत सरकार फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और याद आ रही मैं आप हज़रात को बताऊं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में सिरका होता है उस घर में गुर्बत नहीं आती है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सिरका रखा करें। उससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में आपके घर में गुर्बत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होते हैं, आपके हाथ में असा होता है, खाने काबा का तवाफ शुरू करते हैं और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसी मौके पर खाने काबा की छत पे चढ़ाया जाता है अजान पढ़ने के लिए। जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पे चढ़ जाते हैं अजान पढ़ने के लिए। सरकार की जानिब मुड़ के देखते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने काबे में अजान पढ़ी तो रुख काबे की तरफ किया, मदीने में अजान पढ़ी तो रुख काबे की तरफ किया, मस्जिद नबवी या मस्जिद कुबा या मस्जिद क़िबलतैन में अजान पढ़ी, या रसूल अल्लाह तो मैंने रुख काबे की तरफ किया था, आज मैं रुख किस जानिब करूं? पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि बिलाल आज तुम काबे की तरफ रुख कर लो, यानी मेरी जानिब रुख कर लो। हज़रत बिलाल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब रुख करके अजान पढ़ना शुरू कर देते हैं। सरकार ने फरमाया काबे की तरफ रुख कर लो। आला हजरत सरकार मंजर कशी करते हैं, फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है। हजरत बिलाल अजान पढ़ना शुरू कर देते हैं। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब अपना चेहरे अनवर करते हैं, रुख करते हैं और अजान शुरू कर देते हैं। सरकार उस वक्त तवाफ़ फरमा रहे थे तो जिस तरफ सरकार घूमते जाते थे तवाफ़ करने के लिए, जिधर जिधर जाते थे हज़रत बिलाल घूम घूम के वैसे ही अजान के कलिमात दोहराते जाते थे, अजान के कलिमात अदा करते जा रहे थे। अल्लाहु अकबर। सरकार जब हजर अस्वद की जानिब आते थे, करीब आते थे तो अपनी छड़ी से जो है हजर अस्वद की जानिब उठाकर इस्तलाम फरमाते थे। किसी की मजाल नहीं कि वो सवारी पर अपने बैठ करके खाने काबा का तवाफ़ करे, मगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ो इकराम है, ये मर्तबा है कि आपने अपनी महबूब ऊँटनी कस्वा के ऊपर बैठ करके मक्के में दाखिल हुए और उसी पर बैठ कर आपने खाने काबा का तवाफ़ किया। और जब तवाफ़ मुकम्मल हो गया आपने नमाज अदा फरमा ली। उसके बाद फरमाया उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं,
بلاؤ عثمان بن طلحہ کو۔ عثمان بن طلحہ آئے، کہا لاؤ کعبے کی چابی مجھے دے دو۔ عثمان بن طلحہ کپ کپاتے ہاتھوں سے حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا ہجرت سے قبل طواف کرتے ہوئے کعبہ کا کہ اے عثمان بن طلحہ کعبے کا دروازہ کھول دو، میں اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا تھا مکے کے غنڈوں کو چابی دی جائے گی، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جائے گا، کفار و مشرکین کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر تمہارے لیے نہیں کھولا جائے گا اے محمد ابن عبداللہ۔ سرکار کو چابی نہیں دی تھی۔ سرکار نے فرمایا اے عثمان ابن طلحہ کیا تم کو یاد ہے اس وقت میں نے کیا کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ چابی میرے قبضے میں ہوگی اور کعبے کا دروازہ میری مرضی سے کھلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکم سے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دو لکڑی کے کبوتر کعبے کی چھت سے ٹنگے ہوئے ہیں۔ اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی، اس کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اس کو توڑ کے پھینک دیا گیا اور اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر اٹھایا تو دیکھا کعبے کے چاروں طرف بت نصب ہیں، صنم 360 معبودان باطل کی وہاں پر تصویریں موجود ہیں، 360 خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی، پوجا کی جا رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ایک ایک کر کے سب کو جو ہے ختم کر دیا۔ یہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے بڑی مورتی تھی، اس تک جو ہے ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کہا علی تم اس کو مٹا دو۔ حضرت علی سرکار کے دوش نبوت پہ سوار ہوئے اور اس مورتی کو مٹا دیا، مسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں علی اب تم کہاں تک پہنچے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں عرش اعظم کے پائے کو کھینچ کے زمین پہ لے آؤں، میری بلندی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہاں تک بلند فرما دیا تھا۔ اللہ اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے کعبے کے بتوں کو صاف کرا دیا، مگر جب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے تصاویر بھی جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب تھیں، لگی ہوئی تھیں، ان کے پاس جب ان کو مٹانے کا نمبر آیا تو سرکار نے فرمایا ان کو بے حرمتی اور بے غیرتی، بے عزتی کے ساتھ نہیں مٹایا جائے گا، ٹھہرو ذرا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زعفران لیا، پانی میں گھول کے ان کے چہروں کے اوپر ملا اور جب وہ تصویریں مٹ گئیں پھر ان تصویروں کو ختم کیا گیا، مٹایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے حکم دیا اس ملبے کو لے جاؤ اور مکے کے کنویں میں ڈال دو۔ حضرت عمر اس ملبے کو بھر بھر کر لے جاتے تھے، خانہ کعبہ سے مکے کے کنویں میں ڈال ڈال کر کے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ شریف کو صاف کر دیا گیا۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تھی، مرتبہ تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا تم نے مجھے ایک دن کے لیے یہ چابی نہیں دی تھی، مجھ کو خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا ایک دن کے عبادت کے لیے، مگر اے عثمان بن طلحہ لو میں آج تم کو یہ چابی قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل میں اس دروازے کی چابی تیرے پاس رہے گی۔ حکومتیں بدلتی رہیں، جو ہے وہ سلاطین آتے رہے جاتے رہے، مگر چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ان کی نسل میں آج بھی موجود ہے۔ وہی آتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کوئی ظالم ہی ہوگا جو تجھ سے یہ چابی چھینے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، خانہ کعبہ کی دیوار سے مسند لگا کے، ٹیک لگا کے تشریف فرما ہو گئے۔ مکے کے گنڈے آئے، کفار و مشرکین اور سرداروں کو لایا گیا، سب ہاتھ باندھے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سرکار نے حالانکہ سب کو امان عطا فرما دیا تھا، جب آپ مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر میں گھس جائے دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان، جو تلوار رکھ دے نہ لڑے اس کے لیے امان ہے، اور جو
حرم شریف کے اندر آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اعلان کر رہا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان کو وہ عام کر رہا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا، کون ہندا؟ وہی ہندا جس نے جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام حبشی سے شہید کروا کے آپ کا ناک کاٹا تھا، آپ کے کان کاٹ دیے تھے، سینے کو چاک کروا کے کلیجہ نکال کر کے اور کچا کلیجہ چبایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچی تھی، اس قدر پیغمبر اسلام روئے تھے کہ ہچکیاں بن گئی تھیں پیغمبر اسلام کی روتے روتے، اور سرکار فرماتے تھے کیا مدینے میں عورتیں نہیں رہ گئیں جو حمزہ کی شہادت پہ روئیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا صدمہ سرکار کو پہنچا تھا، اتنا غم میرے نبی کو پہنچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غم پہنچا تھا۔ وہ ہندا ابو سفیان کی مونچھ پکڑتی ہے اور کہتی تو بزدل ہو گیا، لڑائی سے ڈرتا ہے، میں تجھے قتل کرا دوں گی۔ تو ابو سفیان نے کہا محمد کے لشکر کی تاب نہیں لا سکتے، حالانکہ اس وقت مکے کے اندر 70,000 لوگ موجود تھے، مگر حضور کے لشکر کو دیکھ کے سب خائف ہو گئے تھے۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے مسند لگا کر کے اور تشریف فرما ہوئے، سرداران مکہ آپ کے سامنے لائے گئے، سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آج تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے؟ تو اس وقت مکے کے کفاروں نے، سرداروں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، ہم لوگ خطا کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے مصر کے تخت پر بیٹھ کر فرمایا تھا، میں وہی تمہارے لیے فرمان جاری کر رہا ہوں، جاؤ میں نے تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ تو اس وقت جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معافی نامہ سن کر کے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے تھے، حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں سجدہ کرتے تھے تو آپ کے سر کے اوپر پیر رکھ کر آپ کے چہرے کو مسل دیا کرتے تھے۔ اس جو ہے سرداران مکہ اور مکے کے غنڈے بھی وہ بھی موجود تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کی اوجھڑی لا کے آپ کے پیٹھ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، وہ بھی موالی اس جو ہے حرم شریف کے اندر اس وقت موجود تھے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کے راستے میں چلتے تھے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب کعبے کی جانب چلتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جو آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جو آپ کو طائف کے بازار میں پتھر مار مار کر کے خون سے لہو لہان کر دیا تھا، جن لوگوں نے وہ بھی آج موجود تھے۔ اللہ اکبر، مگر سب کو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم تھا، یہ آپ کی شان کریمی تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار جس کو عطا کر دیں اس کو اب کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر، میں اپنی بات کو بالکل اختتام کی جانب لے کر چل رہا ہوں، تمام کرنے والا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت کچھ لوگ بلیک لسٹ میں تھے، کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اس میں ایک ہندا تھی اور ایک حبشی تھا، ایک اکرمہ ابن ابی جہل تھا، اور ایک ایسے اور کچھ چند لوگ تھے۔ یہ ہندا کو میں نے بتایا ابو سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا یہ باپ تھا، اور اس کا نام امیہ تھا۔ اپنے کنیت کی بنیاد پر ابو سفیان کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया था, देखते कत्ल कर दो। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा थे, खाने काबा की दीवार से टेक लगा के, तो देखा तलवारें चमक रही हैं। फरमाया ये क्या खालिद की तलवार है? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह खालिद की तलवार है। सरकार ने अपने एक सहाबी को भेजा कि खालिद को से कह दो तलवार रोक दें, आज मैंने सबको अमान दे दिया, माफ कर दिया, तलवार ना चलाने का हुक्म दिया था, खालिद ने क्यों तलवार चलाई? वो सहाबी गए और पलट करके आए, फिर बैठ गए, तलवारें चमकती रहीं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मामला है? कुफारा ने मक्का ने कहा खालिद तलवार नहीं रोक रहे हैं या रसूलल्लाह। सरकार ने दूसरे सहाबी को भेजा, कहा जाओ खालिद को मेरे पास लेकर के आओ। वो गए और खालिद को बुला करके लाए। उधर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको पहले भेजा था उनको बुलाया और कहा तुमको मैंने भेजा था खालिद को तलवार रोकने के लिए, क्या बात है तुम नहीं गए? कहा या रसूलल्लाह मैं गया था, मगर रास्ते में एक बड़ा अजीबो गरीब शख्स मिला, एक अजीम शान जिसामत और कद्दावर इंसान मिला, जिसके पहाड़ जैसे पैर थे और बड़ा कद्दावर इंसान था। उसने कहा आगे मत जाना, उसने मुझको डरा दिया, या रसूलल्लाह मैं वापस आ गया और खालिद तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरे को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेज के खालिद को बुलवाया और कहा क्या बात है तुमने तलवार क्यों चलाई? सरकार ने जब ये दरियाफ्त फरमाया तो जनाब खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैंने पहल नहीं किया, 3 मुसलमान शहीद हो गए थे, उसके बाद मैंने तलवार निकाली है और मैंने जंग की शुरुआत की है। पहल तो उसी जानिब से हुई थी, बाद में मैंने शुरू किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया जाओ लाश गिन करके आओ। एक रिवायत में है कि वो 13 लोग थे और एक रिवायत में है कि वो पूरे के पूरे 70 लोग थे, इसलिए कि जंगे उहद के अंदर 70 मुसलमान शहीद हुए थे। तो सरकार ने कसम फरमाई या कसम लिया था कि अगर मेरा कब्जा मक्कतुल मुकर्रमा पे हुआ तो 70 लोगों को कत्ल करूंगा, मगर आज मैंने माफ कर दिया था। अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्ते को भेज करके और उस सहाबी को रोक दिया था और वो 70 के 70 लोगों को कत्ल करवा के रब तबारक ताला ने मेरी उहद वाली कसम को पूरा फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम की अल्लाह तबारक ताला इस कद्र ख्याल फरमाता है, सरकार के रजा और मर्जी का अल्लाह इस कद्र ख्याल फरमाया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत सरकार मंजर कशी करते हुए आपकी मर्जी और रजा के ताल्लुक से फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अकरमा इब्ने अबू जहल ने शुरुआत की थी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलवाया। अकरमा जो है वो यमन की जानिब या शाम की जानिब भाग गया था। अकरमा भाग गया और उसकी बीवी वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई थी। वो आई और कहा या रसूलल्लाह मैंने अकरमा को अमान दे दिया है, अकरमा को मैंने ये अमान का वादा कर लिया है, मगर उसके बावजूद भी वो यमन की जानिब आपके खौफ से भाग गया है। या रसूलल्लाह उसको आप अमान दे दीजिए, उसको आप जो है उसकी ज़िंदगी बख्श दीजिए। सरकार ने फरमाया अकरमा को लेकर के आओ। अकरमा को तलाश के लाया गया। जब वो पहुंचा तो उसने कहा मैं मोहम्मद अरबी के पास नहीं जा सकता और उसने कहा मैं जान दे दूंगा। वो भाग कर एक कुएं की जानिब गया जान देने के लिए। उसकी बीवी आई और कहा या रसूलल्लाह अकरमा जान देने के लिए कुएं की जानिब गया है, खुदकुशी करने वाला है। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त यमनी चादर जो है वो ओढ़े हुए तशरीफ़ फरमा थे, खाने काबा के पास मौजूद थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से उठे और उसकी जानिब भगे। कहा किस जानिब अकरमा गया है? उसने कहा इस जानिब। उसी तरफ को सरकार जो है दौड़े और वो चादर शरीफ जमीन पर आ गई। चादर जो आपके कंधे पे थी वो जमीन पे आ गई। आप लुंगी शरीफ में ही जो है वो दौड़ते हुए गए। अकरमा कुएं पर पहुंच गया था, कुएं के मान के करीब, कुएं के धार के करीब पहुंच गया था। अन करीब वो कूद के छलांग लगा के कूद के अपनी जान दे देता, खुदकुशी करता। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे से गए, अकरमा के चेहरे पे अपना हाथ रख दिया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ रेशम से ज़्यादा मुलायम थे और मुश्क से ज़्यादा
بہترین خوشبو آپ کے ہاتھوں سے آیا کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے، بہت متوسط درجے کے ٹھنڈے تھے۔ اللہ اکبر! جب سرکار نے اکرمہ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا، اے اکرمہ، کیوں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ٹھنڈک محسوس کی، آنکھیں بند کر لی اور کہا، کون؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے آنکھیں کھولی، پلٹ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا تو دل کی دنیا بدل گئی، کیفیت بدل گئی، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا تو آپ سے زیادہ میری نظر میں میرا کوئی دشمن نہیں تھا، آپ سے زیادہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، مگر میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے تو اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اور اکرمہ نے کہا، اپنا کلمہ پڑھائیے، مجھ کو اسلام عطا کر دیجئے، حلقہ اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اس کو اسلام میں داخل کیا، اکرمہ آ گیا۔ اب جو ہے وہ حبشی، وہ چھپ چھپا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک دم سے آ گیا۔ مکے کا دستور یہ تھا عرب کا کہ جو ایک دم سے سامنے آ جائے اور معافی طلب کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ حالانکہ حبشی بلیک لسٹ میں تھا، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہا، میں معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میری جان بچ جائے۔ سرکار نے فرمایا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا، کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہا، میں ایک بڑے اچھے انسان کو، بڑے نیک انسان کو میں نے شہید کیا ہے، جن کو سب سے پہلے شہید اعظم کا لقب ملا تھا، ان کو میں نے شہید کیا ہے۔ جن کی شہادت سے سب سے زیادہ آپ کو صدمہ اور دکھ پہنچا تھا، میں نے ان کو آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ مجھ کو اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبشی، تو کلمہ پڑھ لے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، اللہ بھی تجھ کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا، اگر اللہ نے نہیں معاف کیا تو؟ سرکار فرماتے ہیں، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے پھر کہا، اگر اللہ نے نہیں معاف کیا تو؟ سرکار فرماتے ہیں، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ حبش کا رہنے والا تھا، غلام تھا، ضدی تھا، وہ ضد کر رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے ضرور معاف فرما دے گا۔ کہا، اگر نہیں معاف کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان قیامت جب قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک سجدہ میں اپنا ایک سجدہ میں کروں گا میدان قیامت کے اندر، اپنی امت کی مغفرت کے لیے، پوری امت کی مغفرت کے لیے ایک سجدہ میں کروں گا، اور اسی ایک سجدے سے میں اپنی پوری امت کی مغفرت کرا لوں گا۔ اور اگر اللہ تجھ کو حبشی نہیں معاف کرے گا تو میں دوسرا سجدہ تیری مغفرت کے لیے کروں گا، اور جب تک کہ تجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کر دے گا، تیری معافی کا اعلان نہیں فرما دے گا، اس وقت تک میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں دراز کروں گا، اور میں آج وعدہ کرتا ہوں جب تک کہ میں تجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے لوں گا، اس وقت تک میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اے مسلمانوں، نوٹ کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے رحیم، کریم، حلیم ہیں، اپنے دشمنوں کو اس طریقے سے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کا یہ حلم تھا، آپ کا یہ صبر تھا، آپ کا یہ کلیجہ تھا، آپ کی یہ طبیعت تھی، آپ کے حق میں یہ تنہا آپ کے حق میں یہ معاملات تھے، اور یہ کسی کو یہ ایسے اختیارات اور مرتبے نہیں مل پائے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم تو اس قدر تھا، آپ دوسروں کا اس قدر خیال فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کا قافلہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی جانب چلا تھا، راستے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کتیا نے بچے دے دیے تھے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا، لشکر کو یہیں پر روک دو، وہ کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اگر میرا لشکر گزرے گا ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کے بچے دودھ نہیں پی پائیں گے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو پیغام محبت دینا چاہتا ہوں۔ کس کا پیغام؟ اسلام کا پیغام، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کا پیغام۔ جو نبی جانوروں کی تکلیف برداشت نہ کرتا ہو، جو نبی کتے جیسے رذیل جانور کی تکلیف برداشت کرنا اور ان کو ڈسٹرب کرنا پسند نہ کرتا ہو، بھلا بتاؤ، اگر کسی کا خون بہایا جائے، میرے نبی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا،
حلم تھا، صبر تھا. ہم دعا کریں گے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری اس گفت و شنید میں کوئی شرعی لغزش ہوئی ہو مولا تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.